سے ایک آیت جو مجھے ایموشنل بہت کرتی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کو کرنے کا حق تھا۔ آپ شوبز انڈسٹری چھوڑ کر جو ہے وہ دین اسلام کی جانب جو ہے وہ اپنے راہ اختیار کر لی اور اسلامی تعلیمات کو آپ نے اپنا لیا، تو انسان کی زندگی بدلنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس کا دل بدلتا ہے۔ آپ کو کب لگا اور آپ نے سوچا کہ اب مجھے جو ہے وہ بدلنا چاہیے؟ میرے خیال سے ہم سب کے اندر خیر ہمیشہ سے موجود ہوتی ہے۔ ہم سبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سبھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو حق ہے، سچ ہے، وہ ہمیں پتہ ہو اور ہم اس میں جتنا بیسٹ اتر سکتے ہیں اس پہ اتریں۔ یہ الگ بات ہے کہ یا تو ہم تک پوری انفارمیشن پہنچتی نہیں ہے، صحیح سے نالج جو ہے اسلام کا وہ پہنچتا نہیں ہے، یا پھر اتنا زیادہ آلریڈی ہمیں نیگیٹو کیا جاتا ہے دینی لوگوں کے بارے میں، خاص طور پہ کہ یہ تو لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کبھی کبھی ہم تک حق پہنچے بھی تو آلریڈی ہم اتنا زیادہ نیگیٹو ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس حق کو بھی اس طرح سے نہیں اپنا پاتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو میرے ساتھ یہ تھا کہ ہاں، دل کی تبدیلی چل رہی تھی، کافی دیر سے، بہت عرصے سے چل رہی تھی، لیکن ایک راستہ نہیں دکھ رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ راستہ یا وہ ڈائریکشن جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی ملی، قرآن کے ذریعے ہی دکھی، اور پھر کوشش کی، ایفرٹ کی اپنے طرف سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے کرنے کا کام ہوتا ہے نا، ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتے ہیں، ہم چل کے جاتے ہیں تو وہ دوڑ کر آتے ہیں، اور وہ 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے وہ تو اگر اب ہم نے ایک قدم بڑھایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 قدم بڑھائے ہیں تو پھر ہمیں اب بھاگنا ہے نا، ہم چلنا ہے۔ بالکل بالکل، چلیں گے تبھی تو وہ دوڑ کریں گے، لیکن ہم نے ایک قدم بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے 10 قدم بڑھایا، اس کے بعد ہم گھبرا گئے، کنفیوز ہو گئے یا پیچھے ہو گئے، بالکل، تو نیچرلی پھر وہ اس طرح سے آپ کی جرنی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرم تھا میرے اوپر۔ میں کمزور، باقی سب کی طرح کمزور انسان ہوں، کوئی میرے اندر کوئی بہت سپر پاورز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا الحمدللہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حق کو دکھایا مجھے تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، میں نے اس پہ کیوں، کیا، کس لیے نہیں کیا، یا اس میں تعویلیں نہیں نکالی کہ نہیں ایسے بھی تو ہے، ویسے بھی تو ہے، اور اس طرح۔ تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے بہت ہیلپ کیا، اور پھر ایک یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ کوئی ایسا لمحہ تھا کہ جب آپ ایسی کوئی کیفیت تھی کہ خوف زدہ ہو گئی ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ڈر، کوئی تقوی جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہو گیا، یا پھر کوئی ایسی حدیث مبارکہ، یا پھر کوئی اپنے پیارے کا دور ہو جانا اور انسان یہ سوچ لے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک تماشا، ایک مٹی، مطلب کہ سب کچھ ختم ہو جانا ایک دن؟ کیسے آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ 2007 میں میری خالہ جو تھی وہ فوت ہوئی تھی، 28 ایئرز ان کی ایج تھی اور 3 ان کے بچے تھے۔ اس وقت تک مجھے اس وقت سے پہلے تک میں نے کوئی بہت اپنا قریبی رشتہ نہیں کھویا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ میں سوچتی تھی کبھی کبھی کہ کوئی جائے گا تو پتہ نہیں میں کیسے اس کو برداشت کروں گی یا کیسے ریئیکٹ کروں گی۔ خیر جب وہ ان کو ہم نے کھویا، ان کی سڈن ڈیتھ تھی اچانک سے، تو اس کے بعد، اور پھر میری ایک کزن تھی، شی واز جسٹ 9 years old، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی سڈنلی، بیمار، بخار ہوا، اینڈ دین شام تک شی پاسڈ اوے۔ یہ دونوں ڈیتھس خاص طور پہ ایسی تھی کہ جن کے بعد مجھے یہ ریئلائزیشن ضرور ہو گئی کہ زندگی جو ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس، لائف از انپریڈکٹیبل۔ بالکل۔ تو مجھے یہ ضرور سمجھ آیا کہ ہاں زندگی میں کچھ کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس تو 50-80 سال پڑے ہوئے ہیں، ابھی بہت وقت ہے، یہ کام تب کر لوں گی، وہ کر لوں گی۔ لیکن یہ سمجھ پانا کہ اچھا یہ تو سمجھ آ گئی کہ زندگی کم ہے، یہاں زندگی انپریڈکٹیبل ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اب جو ہے زندگی اس میں کرنا کیا ہے بیسیکلی، وہ اس وقت نہیں ریئلائز ہوا۔ وہ اس کو ایک وقت لگا، وہ جا کر 2010 ایسا ایئر تھا جس میں جا کر قرآن کی ایسی آیات جب سامنے آنا شروع ہوئی، اور پہلے تو خیر یہ چیز سمجھ آئی کہ چھوڑنا ہے، شوبز کو چھوڑنا ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پھر 2011 میں جب جا کر فائنلی قرآن کو پڑھنا شروع کیا، پھر سمجھ آنا شروع ہوئی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں پر جو رہ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک ہم مسافر ہیں یہاں۔ بالکل بالکل۔ اور میں ویسے بھی ٹریولنگ کیونکہ بہت کرتی رہی ہوں، ابھی بھی کرتی ہوں، تو میں پھر اس کی ایگزامپل بہت ایزیلی سے ریلیٹ کر پائی اور سمجھ پائی کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں،
ہم کچھ مخصوص سامان پیک کرتے ہیں ضروریات کا, اور ہم جب وہاں چلے جاتے ہیں تو جا کر خوش ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ایک دھیان گھر کی طرف لگا ہوتا ہے کہ گھر پر سب خیریت ہے, کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں ہوئی ہوگی. اور جہاں گئے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اچھا ہے, پریفر کرتے ہیں اچھی جگہ, اچھا صاف ستھرا ہوٹل ہو, لیکن وہاں پر دل نہیں لگاتے ہم, بالکل ان چیزوں کے ساتھ انسیت نہیں پیدا کر لیتے کہ اچھا اب یہ الماری میری الماری ہے. وہ ہم سب کو کہہ رہے تھے تم بھی ادھر ہی رکھ لو, میں بھی ادھر ہی سامان رکھ رہا ہوں, جو مرضی کرو. اور بسترا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میرا ہے لیکن بس کچھ وقت کے لیے ہے, تو ہم ان سے اٹیچڈ نہیں ہوتے ہیں. بالکل ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے وہ ایریا ہمیں کتنا پسند آ رہا ہو, وہ ویو ہمیں کتنا پسند آ رہا ہو, لیکن ہمیں مینٹلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر میں نے رہنا نہیں ہے, میں نے اس سے اٹیچ نہیں ہونا ہے, ایونچولی میں نے اپنے گھر جانا ہے. شیور. تو اسی طرح سے جو ہمارا اصل گھر ہے وہ ہماری سب سے پہلا قبر ہے اور پھر جنت ہے. اور یہ صرف ہم یہاں پر ٹریول کرنے آئے ہیں, ایک ٹرپ ہے جس کو ہم پورا کرنے آئے ہیں. کوئی 10 سال کے لیے کرنے آئے, کوئی 1 سال کے لیے کرنے آئے, کوئی 90 سال کے لیے کرنے کے لیے آئے, لیکن ایک ٹرپ ہے, ایک ٹریولنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے اٹیچ نہیں ہونا ہے. وہ جو گھر ہے نا جدھر ہم نے واپس جانا ہے اس کی فکر کرنی ہے. لیکن خوبصورت اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ ویسے تو ہم جب ٹریولنگ سے جاتے ہیں تب بھی ہم شاپنگ تو کر کے لے کے جاتے ہیں, لیکن گھر کا سامان ہم شاید نہیں زیادہ خریدتے, اپنے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں. بالکل. لیکن یہ والا جو ہمارا گھر ہے اس کی طرف ہم نے جو لوٹ کے جانا ہے اس کا سارا سامان ہم نے اکٹھا یہاں پر کرنا ہے, اس ٹرپ پر. یہاں پر ہم نے وہ شاپنگ کرنی ہے. بالکل. اور وہ شاپنگ ہم نے پیسوں کے تھرو نہیں کرنی, ہم نے کیسے کرنی ہے, اپنے اعمال کے تھرو. جتنے بہترین اعمال ہوں گے, جتنے اچھے اعمال ہوں گے, جتنا خود کو ہم برائی سے بچائیں گے, برائی سے روکیں گے, گناہ سے روکیں گے, جتنی اچھی نیکیاں کریں گے, نیک اعمال کریں گے, اتنا ہی ہم اپنے اس آخرت کے گھر کے لیے, اپنے اصل گھر کے لیے جو ہے وہ انتظامات کر رہے ہوں گے, اس کو اتنا خوبصورت بنا رہے ہوں گے, وہ اتنا بڑا ہوگا, وہاں پر اتنی ہی آسائش اور آرائش کی چیزیں ہوں گی. تو یہ ریئلائزیشن جو ہے, جو قرآن کو جب سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو زندگی کا مقصد سمجھ آنا شروع ہوا, اس دنیا کا مقصد سمجھ آنا شروع ہوا. کون سی ایسی ایک آیات مبارکہ تھی یا کوئی حدیث مبارکہ تھی کہ جس نے آپ کی زندگی کو اور آپ کی کیفیت کو مکمل طور پر چینج کر دیا تھا؟ میرے خیال سے پورا قرآن جب آپ سمجھ کر پڑھنا شروع ہوتے ہیں نا تو ہر ایک آیت جب اس کا ترجمہ تو پڑھیں لیکن تفسیر پڑھتے ہیں نا, تو یہ والی جو آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں نا وہ ایک آیت پہ نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کی تھرو آؤٹ جرنی میں رہتی ہے, بار بار ہوتی رہتی ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اٹس بین 15 ایئرز ناؤ کہ جب سے میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا ہے, احادیث کا مطالعہ کر لیا ہے, سب کچھ کر لیا ہے, ٹل ڈیٹ ایسا ہوتا ہے آیت آتی ہے سامنے اور ایک عجیب دل کی کیفیت ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے پہلی دفعہ سن رہی ہوں, پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں, اور اس کا اتنا جتنا پہلی دفعہ اثر ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ایک آیت نہیں ہے لیکن بہت سی آیات ہیں, اور ان میں سے ایک آیت جو مجھے ایموشنل بہت کرتی ہے, وما قدر اللہ حق قدری, کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کو کرنے کا حق تھا. بے شک. تو جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی ہوں نا, لوگ مطلب مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری لیسٹ پرائرٹی ہو گئے سم ہاؤ. ہماری سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے نا وہ ہمارا نفس بن چکا ہے. نفس بن چکا ہے. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا تھا ہم نے اس کے ٹوٹل اپوزٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں قبلہ ہوں, میری طرف رخ کرو, میری عبادت کرو, مجھ سے سب کچھ مانگو, تمہیں سب کچھ دیتا رہوں گا, دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. لیکن ہم نے اپوزٹ کر دیا. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے, معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ تو مل ہی جائیں گے, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہی ملنا ہے, دنیا اکٹھی کر لیں, بالکل اپنے نفس کو راضی کر لیں, اور یہاں جو جو ملنا ہے وہ پتہ نہیں آگے جا کے ملے گا نہیں ملے گا, یہاں پر سب کچھ حاصل کر. بالکل ایسے. تو واقعی میں کہتی ہوں کہ یہ آیت اتنا دل کو لگتی ہے جا کر کہ واقعی ہم نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی, ہم وہ قدر نہیں کر رہے جو حق ہے ان کی قدر کرنے کا. یعنی اتنی بڑی ذات, اتنا بڑا خالق جس نے کائنات بنائی ہے, جس نے اس دنیا کو بنایا, پھر مجھے پیدا کیا, مجھے بنایا ہے, مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, اور پھر اس دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. جنت تو بہت دور کی بات ہے اس کو امیجن کرنا. بالکل. اس دنیا میں سب کچھ دیا, اور پھر ایٹ دا اینڈ نا میں بیٹھ کر فوراً دل ہار کر یہ سوال کرتی ہوں کہ وائی می, میرے ساتھ یہ کیوں, اور جو کچھ ملا ہے اس پہ شکر ادا کرنے کے بجائے یہ کیوں نہیں دیتے, وہ کیوں نہیں دیتے, تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کون سا بہت اچھا کیا ہے. مطلب اوڈیسٹی ہے ہماری, بالکل, کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ سوال اٹھا لیتے ہیں کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے, انہوں نے مجھے کون سا یہ دے دیا وہ دے دیا. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کی توفیق دے دی ہے, پورا جسم دے دیا, یہ اس پہ ہی
ہم شکر ادا کے ایک ہمارے استاذ انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ شکر گزاری ویسے بھی انسان کو پازیٹیوٹی لے کے آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ اگر آپ سچے دل سے شکر ادا کرنا چاہیں گے نا رب کا, اللہ تعالیٰ کی ذات کا, تو آپ صرف اپنے جسم سے سٹارٹ کریں گے نا, اپنے بالوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں, پھر آنکھوں کا کہ اس سے دیکھتے ہیں, پھر بالکل ناک کا بالکل احساس. تو اس نے کہا جب تک آپ پاؤں کے ناخن تک پہنچیں گے نا تو تب تک ہی پتہ نہیں آپ کو کتنا وقت لگ چکا ہوگا. تو باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی کہ گاڑی ہے, گھر ہے, بالکل روٹی ہے, سارا کچھ ہے, بالکل رشتے ہیں.